السلام علیکم۔ آج ہماری قومی سیاسی زندگی میں دو دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک دھماکہ ہے OIC کی وزارت خارجہ کے اجلاس کا، اور دوسرا دھماکہ ہے کعبے موسوی کے انٹرویو کا، جو براڈ شیٹ کے نام سے کام کرتے ہیں۔ اب پہلے دھماکے کو لیں۔ پہلا دھماکہ اس دعوے کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ 41 سال کے بعد پاکستان میں کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ 41 سال پہلے OIC کی جو سربراہی اجلاس لاہور میں ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد پاکستان میں کئی ایونٹس ہو چکے ہیں۔ جب پاکستان کی گولڈن جوبلی منائی گئی 50 سال پر، تو اس موقع پر بھی OIC کا سربراہی اجلاس پاکستان میں ہوا تھا، جو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ کے تو کئی اجلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں، کراچی میں بھی ہو چکے ہیں، اور یہ 90 کی دہائی اور اس کے آس پاس ہو چکے ہیں، اور 80 کی دہائی میں جب افغان جنگ جاری تھی، اور اس کے بعد یعنی 90 کی دہائی میں جب میاں نواز شریف اور بے نظیر صاحب اقتدار میں تھی، اس زمانے میں کئی اجلاس ہو چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ 41 سال کے بعد کچھ سب سے بڑا ایونٹ ہے، یہ غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اجلاس ہے یہ افغانستان پر ہو رہا ہے، اور افغانستان پر ہونے والے اجلاس کی جو سب سے دلچسپ بات ہے، اس میں افغانستان کا وزیر خارجہ ہی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کیا اجلاس ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو کتنا کوئی مان رہا ہے، اس بات کو چھوڑیے۔ بیسیکلی یہ ایک سیاسی ٹیکٹک تھا جو عمران خان استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ دوسرا، اسی مرحلے پر ایک اور واقعہ رونما ہوا، وہ ہے کعبے موسوی کا انٹرویو۔ کعبے موسوی نے اتنا بڑا دھماکہ کر دیا ہے کہ اب عمران خان کے پلے ان کا اپنا نیریٹو نہیں رہا۔ کعبے موسوی نے یہ کہا، آپ جانتے ہیں کہ کعبے موسوی کو خدمات حاصل کی گئی تھی نواز شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے، اور اس پر $1 کروڑ خرچ کر دیا گیا، جو ہم اور آپ اپنے ٹیکس کے پیسے سے حکومت پاکستان کو دیتے ہیں۔ اور آج کعبے موسوی نے، آپ جانتے ہیں، کہہ دیا کہ نواز شریف کا کوئی جرم نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اس کا کوئی ثبوت بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اس نے دوسری بات جو غیر معمولی کہی، اس نے یہ کہا کہ میں نے کئی اور جرائم کے ثبوت ڈھونڈ کے دیے، مجرموں کا بتایا، لیکن حکومت پاکستان نے اور نیب نے ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ صرف اور صرف نواز شریف کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف کے خلاف کوئی چیز، ایسا ثبوت، کوئی ایسا اس کا جرم سامنے نہیں ہے جو اس کے خلاف کارروائی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت اپنے 3.5 پونے 4 برس کے عرصے میں اس نے زور لگا لیا، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکی نواز شریف کا۔ اور یہی معاملہ پرویز مشرف کا تھا، اس نے بھی اپنے 8-9 برس کے زمانے میں زور لگا کے دیکھ لیا، لیکن وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ تو اس طرح سے کعبے موسوی کے انٹرویو نے یوں سمجھیے کہ یہ سارا جو ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی نواز شریف کے خلاف، ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ وہ مجرم ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے، وہ ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ دھڑام سے زمین پہ جا گری ہے۔ اور اس ملبے کے نیچے کون کون آیا؟ اس وقت جو موجودہ حکمران ہے، نمبر 1 عمران خان۔ عمران خان، جس کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں بھی مجرم ہے، فلاں فلاں نے فلاں فلاں جرم کر رکھا ہے، اس کے یہ ثبوت ہیں، ان کے خلاف کارروائی میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، وہ صرف نواز شریف کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بات آج پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ نواز شریف کا جو اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں ویسا کوئی جرم اس کا نہیں تھا۔ تو عمران خان، جنرل پرویز مشرف اور نیب کے لوگ، یہ ان سب لوگوں پر آ کے ایک ملبہ گرا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عدالتی کمیشن قائم ہو، اور ظاہر حکومت تو یہ کام کرے گی نہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از خود انیشیٹو لے، اور پاکستان کی جو دولت برباد کی گئی ہے، ہم ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ ہے وہ اس کو پانی کی طرح بہایا گیا ہے، اس کا حساب لے۔ اس کا حساب عمران خان سے بھی لیا جائے،
نیب کے جتنے سربراہ رہے ہیں اور جنہوں نے اس ملک کے پیسے برباد کیے، اس ملک کا سرمایہ اور ہماری کمائی برباد کی ہے، ان سے بھی حساب کیا جائے، اور جنرل پرویز مشرف سے بھی حساب کیا جائے. اور اگر کعبہ موسوی کا دعویٰ غلط ہے تو پھر اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا ہے اس کا، تو پھر لندن کی عدالت میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب واضح ہے اور صاف ہے کہ نواز شریف کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہا تھا، سویلین سپریمیسی کی بات کر رہا تھا، اور یہ بات کسی کو پسند نہیں تھی. اور اس کو پسند نہیں تھی جو کسی کا اعلی کار بن کر اس ملک میں ایک منتخب حکمران کے طور پر ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عملاً ناکام ہو گیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو دعوے کیے گئے، جو کارروائیاں کی گئیں پاکستان کے منتخب قائدین کے خلاف، وہ سراسر جھوٹ پر مبنی تھی اور ان کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی. دوسرا اس سے ایک اور سبق ملتا ہے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ پاکستان کو ایک فطری، آئینی، جمہوری اور سیاسی طریقے سے چلنے دیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ کوئی حکمران عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے اور اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی جائیں، یا اس طرح کی بات کہنی شروع کر دی جائے یہ تو باریاں لگانے کے لیے آتے ہیں. اور دیکھیے، آئینی طور پر جو بھی منتخب ہو کر آئے وہ کوئی کارکردگی دکھائے گا. نواز شریف ہو، بے نظیر بھٹو ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ آئے، اگر کسی کی مدد سے بھی آئے تو اگلے 4-5 برسوں میں انہوں نے اپنے قدموں پہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس ملک کی خدمت شروع کر دی. اس کے مقابلے میں جو بیساکھیوں کے سہارے جو شخص لایا گیا، اس شخص نے روز اول سے اپنی نااہلی ثابت کی، اور آج تک اس کی نااہلی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ وہ ملک چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ وہ اس نے ملک میں کا جو وقار تھا، جو ملک کا سرمایہ تھا، جو ملک کی طاقت تھی، اس کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا اس طرح کے پپٹس کے لائے جانے کے بجائے آج ہمیں یہ ایک دفعہ پھر حلف لینا چاہیے، ایک قسم کھانی چاہیے کہ ہم پاکستان کے سیاسی نظام کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں گے، اور اگر کوئی اس کے معیار پہ پورا اترے گا تو خود بخود پریویل کر جائے گا، اور اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا تو عوام موجود ہیں اسے سزا دینے کے لیے. تو ہمیں یہ بھی کرنا ہے. اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ عین اس وقت جب آپ نے ایک پوری پاکستان کی سیاست کے ایک چیپٹر کو اٹھا کے ملک سے باہر پھینک دیا تھا، وہ عین اس وقت اہل ہو کر حالات اور وقت نے اسے اس کی اہلیت ثابت کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے، اور اس پر لگائے گئے جتنے بھی الزامات تھے وہ وقت اور حالات نے غلط ثابت کر دیے ہیں. اور آج کے دور میں جب یہ موجودہ حکمران ایک اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اس موقع پر اس کا یوں صاف ستھرا اور نکھر کر سامنے آنا، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک اشارہ ہے، اور یہ قدرت کا بھی ایک نظام ہے کہ اس طرح سے جب چیزیں ہوتی ہیں تو بیسیکلی کسی دور کے خاتمے کی نوید اور کسی دور کے ابتدا کی خوشخبری ہوتی ہے. خدا حافظ.